بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حرام اور ناجائز چیزوں سے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اس لیے کہ جب حلال اور جائز چیز انسان کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس کے اچھے اثرات انسان پر ہوتے ہیں۔ اگر حلال اور جائز روزی پیٹ میں جائے گی تو انسان کا جی چاہے گا نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، عبادت اور بندگی کرنے کے لیے، یعنی نیک کاموں پر دل آمادہ ہو جائے گا انسان کا، اچھائی کرنے کو جی چاہے گا۔ اس کے برعکس اگر انسان کے پیٹ میں حرام روزی اگر جائے یا مال حرام اگر جائے اگر ناجائز روزی جائے، ناجائز حرام مال کیا کہلاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر یا ناپ تول میں کمی کر کے کسی کا مال لے لینا، یا سود کے طور پر لین دین کرنا، رشوت لینا، یہ اسی طریقے سے اور طریقہ کوئی اپنایا جائے، یہ اسی طریقے سے اپنی بہنوں کا یا بھائیوں کا یا جو یتیم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کا حق میراث میں سے نہ دینا، یا جھوٹی گواہی دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر انسان کسی کا مال لے لے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ حرام اور ناجائز طریقے سے کسی کا روپیہ پیسہ، کسی کی زمین، کسی کا کھیت، کسی کی دکان، کسی کے مکان، یا ایک بالش زمین پر یا 1 انچ کپڑا بھی کسی کو کم دینا، جبکہ روپیہ پیسہ تو پورا لیا جا رہا ہے، لیکن اس طریقے سے کم دینا یہ حرام اور ناجائز کہلاتا ہے۔ اس کی تباہی اور ہلاکت انسان کو دنیا میں بھی اس کا پیچھا کرتی ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا کہ وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں فلاں مال کہاں سے کمایا تھا اور پھر کہاں پر خرچ کیا۔ اور یہ سوال کہ مال کہاں سے کمایا گیا تھا یہ اور کہاں پر خرچ کیا گیا، تو خرچ کرنے کے تعلق سے تو حلال مال کے تعلق سے پوچھا جائے گا، لیکن اگر کسی نے کمایا ہی اگر حرام کے تعلق سے، حرام طریقے سے، تب تو یہ بڑی تباہی بربادی ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت زیادہ احتیاط برتا کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس ایک ذرہ برابر بھی چیز حرام اور ناجائز طریقے سے آنے نہ پائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آپ نے بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، ایسے ہی آپ کے تعلق سے یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان کی مجال نہیں کہ اس راستے سے وہ گزر جائے، اور آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، اور آپ کا شمار ان 10 صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی۔ جس وقت آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، بحرین سے ایک مرتبہ مال غنیمت میں مشک آیا، یہ اسی طریقے سے جو بھی طریقہ ہو آیا، وہاں سے لائے جانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام میں یہ اعلان فرمایا کہ کوئی شخص اس کو تولے، اس کے بعد تاکہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام جن سے آپ نے فرمایا تھا خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ کی اہلیہ محترمہ اس بات کو سن رہی تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین میں اسے تول لیتی ہوں، تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوبارہ آپ نے یہی اعلان فرمایا۔ جب مجمع میں سے کسی نے بھی تولنے کے لیے یہ نئی بات نہیں کہی کہ میں تولنے کو تیار ہوں، تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے دوسری مرتبہ بھی یہی بات کہی۔ تیسری مرتبہ آپ نے جب اعلان فرمایا اور جب کسی نے نہیں کہا اور آپ کی اہلیہ نے کہا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ ہرگز گوارا نہیں کرتا کہ تم جب اس کو تولو اور تمہارے ہاتھ میں جب وہ مشک لگ جائے، اس کو تم اپنے کپڑوں پر لگاؤ اور اتنا بھی مشک ہمارے حصے میں زیادہ آ جائے۔ اسے کہا جاتا ہے احتیاط،
ورنہ دیکھا اگر جائے تو جو بھی شخص تولے گا یقیناً اس کے ہاتھ پر لگے گا۔ یہ واقعات اور یہ قصے صرف کہنے اور سننے کے لیے برکت کے طور پہ ہرگز نہیں ہیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت اور خوشخبری ملتی ہے وہ اتنے زیادہ محتاط ہیں، تو آج ہم کو کتنا زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اس سلسلے میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے ایک بڑا اچھا واقعہ فضائل اعمال کے اندر ایک جگہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو یہاں پر پڑھا سنا جاتا ہے تاکہ ہم کو اس کا اندازہ ہو۔ عنوان یہ ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو مشک تولنے سے انکار۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ بحرین سے مشک آیا۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی اہلیہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں تول دوں گی۔ آپ نے سن کر خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر میں پھر یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول دیتا تاکہ میں تقسیم کر دیتا۔ آپ کی اہلیہ نے پھر یہی عرض کیا، آپ نے سکوت فرمایا۔ تیسری دفعہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم اس کو اپنے ہاتھ سے ترازو کے پلڑے میں رکھو اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لو اور اتنی مقدار کی زیادتی مجھے حاصل ہو۔ فائدہ، یہ کمال احتیاط تھی اور اپنے آپ کو تہمت سے بچانا، ورنہ جو بھی شخص تولے گا اس کے ہاتھ کو تو لگے ہی گا، اس لیے اس کے جائز ہونے میں تو کوئی تردد نہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے لیے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ احتیاط برتنا چاہیے اس مال سے جو مال مشترک کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے چونکہ جب یہ دیکھا کہ اس کے اندر تمام اہل ایمان کا اور تمام صحابہ کرام کا جب اس کے اندر حصہ ہے تو آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ ہر ایک کو اس کے مطابق ملے اور ہم کو بھی جو امیر المومنین ہونے کے ناطے سے ملے گا تو اس کے اندر بھی کسی قسم کا اضافہ نہ ہو، اس لیے آپ نے اپنی اہلیہ کو بھی اس چیز سے منع فرما دیا۔ اسے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو حرام اور ناجائز چیز سے بچانا۔ آج ہم اس واقعے کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کتنی زیادتیاں ہو جاتی ہیں اور کیسے بے احتیاطی ہوتی ہے اور کس طریقے سے مال حرام ہمارے استعمال میں، چاہے کھانے پینے میں ہو، چاہے کپڑے اور لباس کے اندر ہو، یہ کسی بھی طریقے سے ہو ہمارے پاس کیسے آتا ہے۔ اگر اس طریقے سے ناجائز اور حرام روزی ہمارے استعمال میں اگر آئے گی تو نہ تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور آخرت میں تو وہاں پر اس قسم کا عذاب ہوگا کہ جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اور حدیث پاک کے مطابق کہ اگر حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں انسان کے اگر چلا جاتا ہے تو 40 روز کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ تو جن کا دن و رات حرام ہی مال حاصل کرنا، کھانا پینا، کپڑا لتا، مکان، گاڑی سواری، کھیت اور اسی طریقے سے پلاٹ، یہ وہ، اگر خدا نخواستہ اگر حرام ہی کے طریقے سے اگر ہوگا اور ہر جگہ پر ایک ایک لقمہ ان کا حرام روزی کا اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس قسم کی تباہی اور بربادی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے مکمل اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔